ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ اسلام میں اذان دینے کی شروعات کیسے ہوئی اور سب سے پہلے اذان کس نے دی۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ نماز باجماعت ادا کرنا بہت مشکل بھرا کام تھا۔ ایک وقت اور ایک جگہ میں بغیر اعلان کے تمام لوگوں کو جمع ہونا آسان نہیں ہے، لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کا وقت شروع ہونے، جماعت کا وقت قریب ہونے اور جماعت میں شرکت کے لیے عام اطلاع کا کوئی طریقہ تجویز کیا جائے تاکہ سب لوگ جماعت کی نماز میں شریک ہو سکیں اور کوئی آدمی جماعت کی نماز سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس سلسلہ میں مشورہ فرمایا، تو کسی نے عرض کیا جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو بطور علامت کوئی مخصوص جھنڈا بلند کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کی جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہودیوں کے عبادت خانوں میں نرسنگھا بجایا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی نماز کے اعلان و بلاوے کے لیے نرسنگھا بجایا کریں۔ کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح نقارہ بجایا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام مشورے پسند نہیں آئے۔ آپ نے یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ یہ مجوسی، عیسائی اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ نماز کے وقت گلی کوچوں میں کسی آدمی کو بھیجا جائے جو یہ اعلان کرے کہ الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے۔ آپ کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت بلال کو اس کام کی ذمہ داری عطا فرمائی، لیکن کسی وجہ سے اس تجویز پر فوراً عمل شروع نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں بےحد فکر مند رہتے تھے۔ آپ کی اس فکر مندی نے بعض صحابہ کرام کو بھی فکر میں ڈال دیا۔ انہی میں سے ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربا بھی تھے۔ ایک دن آپ اسی فکر میں سو گئے کہ نیم خواب اور نیم بیداری کی حالت میں خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے سامنے ایک شخص ناقوس اٹھائے ہوئے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچو گے؟ اس نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعہ اعلان کر کے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں نقارہ سے بہتر چیز اس کام کے لیے نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ چنانچہ اس نے اذان کے کلمات بتائے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ پوری اذان بتانے کے بعد وہ شخص مجھ سے تھوڑی دور ہٹا اور تھوڑے وقفہ کے بعد کہا، جب نماز قائم کرو تو اقامت اس طرح کہو کہ اللہ اکبر حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جیسے ہی صبح ہوئی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میں نے دیکھا اس کو عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے سچا خواب ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ سے فرمایا، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کو انہیں بتاؤ تاکہ وہ بلند و خوبصورت آواز سے ان کلمات کو پکاریں۔ کیونکہ اس وقت حضرت عبداللہ بیمار تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی اذان کہنے کے لیے حضرت عبداللہ ہی کو حکم فرماتے تاکہ یہ فضیلت بھی انہی کو حاصل ہو جائے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سعادت کے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی وجہ سے کفار مکہ اذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے تھے۔ اس کے بدلے سب سے پہلی اذان دینے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال ہی کو نصیب فرمائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی اور مدینہ کی فضاؤں میں صبح کے سناٹے میں لوگوں کے کانوں میں تکبیر کے پرکیف و دل سوز نغمات پڑے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 20 دن پہلے اسی جیسا خواب دیکھ چکے تھے، آپ چادر گھسیٹتے ہوئے دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی
جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ، مگر تم نے جب خواب دیکھا تھا تو اسے کیوں بیان نہیں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبداللہ نے اس فضیلت کو حاصل کرنے میں سبقت کی تو مجھے تذکرہ کرتے ہوئے سر میں محسوس ہوئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فضیلت و سعادت سے نوازنا چاہتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات بھلا دیے گئے۔ جب کلمات اذان کان میں پڑے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب یاد آیا۔ ناظرین، اسی دن سے اذان کی شروعات ہوئی اور یہ نظام قائم ہوا جو تا قیامت اللہ کی عظمت، وحدانیت اور کبریائی کا اظہار کرے گا، اور اس کے اقرار کے پرکیف نغمے خشکی و سمندر اور زمینی و آسمانی فضاؤں میں گونجتے رہیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔